بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام ایک مدد تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے، واز، اور موسیٰ علیہ السلام کا واز کیا تقریر تھی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جس کو اللہ نے کہا کلیم اللہ، یا اللہ سے مناجات کرتے تھے۔ اللہ سے مناجات کرنے والا کتنا زبردست کلام کرے گا، اور یہ تو وہی موسیٰ ہے جس نے اللہ سے ایک مرتبہ دعا بھی فرمائی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے دل کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لغت کو ختم کر، یفقہوا قولی، میری بات لوگ سمجھ سکے۔ اور قرآن کہتا ہے ان کی یہ دعا قبول بھی ہو، جس پیغمبر کو اللہ نے شرع صدر بھی دیا ہے اور جس کو مسئلے کی تیسیر آسانی بھی دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو زبان کی سلاست بھی مل گئی تھی۔ جب اتنے کمالات کا آدمی اپنے امت کے سامنے واز کرے گا، تقریر کرے گا، اردو سے کلیم اللہ بھی ہوگا، عظیم پیغمبر بھی ہوگا، کتاب اللہ ہوگا، اس مجمع پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ اور اس تقریر اور واز کی وجہ سے مجمع میں زبردست اثر پڑا، اتنا زبردست اثر پڑا، اتنے لوگ متاثر ہو گئے، اتنے متاثر ہو گئے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے فرمایا من اعلم موسیٰ، سب سے بڑا جاننے والا کون؟ سب سے زیادہ جاننے والا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں۔ موسیٰ نے کہا میں، اور یہ موسیٰ کا کہنا بالکل صحیح تھا۔ کیوں؟ جب پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر سے کوئی زیادہ جاننے والا نہیں، پیغمبر نے بالکل صحیح کہا میں ہوں زیادہ جاننے والا۔ جب پیغمبر ہوگا دنیا کا کوئی انسان پیغمبر سے زیادہ جاننے والا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ میں کہنا یہ اللہ کو پسند نہیں آئے، یہ میں کہنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم نے کہا میں زیادہ جاننے والا، اگر تم ہو تو میں کہا۔ اللہ نے تنبیہ کی کس کو؟ اگر تم زیادہ جانے تو میں کہا۔ اور پھر موسیٰ تو سٹ پٹا گئے، پریشان ہو۔ اللہ نے کہا اللہ میں تمہیں بتاؤں گا، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تم سے کچھ علوم زیادہ جانتا ہے۔ وہ الگ مسئلہ کون سا علم تکوینی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ تم سے زیادہ جانے دیں، اور جاؤ اس سے علم حاصل کرو، اس کے بعد جاؤ۔ سورہ کہاں پڑھو، میں اشارے کروں گا، تفصیل تو آپ طلبہ ہیں۔ تو موسیٰ سے کہا تم جاؤ، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو موسیٰ پیغمبر ہے، موسیٰ پیغمبر ہے، پیغمبر سے کہا جا تم جاؤ کسی کے پاس علم حاصل کرو۔ پیغمبر نخرے نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کہتا میں تو پیغمبر ہوں، میرے پاس تورات ہے، میں تو ایسا علم والا ہوں، میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس معجزات ہے، میرے پاس وہ ہے وہ یہ ہے۔ واہ موسیٰ، قربان جاؤ موسیٰ پر۔ موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ مجھے راستہ دکھاؤ، اس شخص کا راستہ پتہ دے، ایڈریس بتاؤ جس سے میں علم حاصل۔ یہ موسیٰ نے کہا۔ اب آپ اور ہم غور کر لیں، جب ہم انا کہتے ہیں میں، کیا اللہ کو پسند ہوگا؟ اور موسیٰ پیغمبر ہے، ہم سے کہا جا تم پڑھو کہیں کے پاس جاؤ، تو موسیٰ بالکل کہہ رہے مجھے ایڈریس بتا، بس میں پہنچوں گا وہاں۔ کیا ہمارے لیے پڑھنے پڑھانے کی چھٹی ہوگی؟ اور امام بخاری نے تو عجیب عنوان قائم کیا ہے، امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے، حدیث بخاری کی ہے، فرمایا تم علم حاصل کرو قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تمہاری کوئی ذمے کوئی کام ڈالا جائے، تمہاری ذمہ دار بنایا جائے، اس سے پہلے تم علم حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، ذمہ داری سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ بات پہ شرمندگی ہوتی۔ اگر ایسا منصب مل گیا جس منصب کے ہم اہل نہیں ہیں، اور پھر منصب مل گیا پھر اس کرسی پر بیٹھے کے بعد شرمندگی، اس لیے علم حاصل کرو اس منصب کو قبول کرنے سے پہلے۔ لیکن بخاری نے پھر لفظ بڑھا دیا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، اور جب تم سردار بنائے گئے، جب تمہیں ذمہ داری سونپی گئی، جب تمہیں عہدہ سونپا گیا، اس کے بعد بھی تم علم حاصل۔ اس کا مطلب علم صرف عہدے تک نہیں ہے، عہدہ حاصل کرنے کے بعد بھی علم حاصل۔ اور دلیل دے رہے ہیں امام بخاری کہ دیکھو موسیٰ کے پاس عہدہ تھا،
بڑی ذمہ داری تھی، پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن ان سے کہا کہ تم علم حاصل کرو. مجھے کہا مجھے ایڈریس بتا، میں جاؤں گا. تو ہمارے طالب علم کے اس میں کیا سبق بنے گا؟ ہم جیسوں کے لیے کیا سبب بنے گا؟ کیا انا کی کوئی دلیل ہمارے پاس ہے؟ کیا انا کہہ سکتے ہیں میں ہوں، میں جانتا ہوں؟ کتنا ہمارے پاس ہے؟ اس پر ہم اکتفا کریں، ہمارا طالب اسی پر اکتفا کرے. آپ اپنا قدیم ہے، آپ اپنے مقام کو جان لیں اور اپنے کام کو جان لیں اور اس حدیث اور اس قرآن کی روشنی میں طے کر لیں. اگر آپ یہاں آئے ہیں آج کچھ لے کر جائیں، کچھ جذبہ لے کر جائیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے کہا جاؤ. موسیٰ نے پوچھا ایڈریس کیا ہے؟ اللہ نے ایڈریس ایسا دیا، الٹا سیدھا ایڈریس. کیا دیا؟ الٹا سیدھا ایڈریس. سیدھا ایڈریس نہیں دیا، واضح ایڈریس ہے. اللہ نے کہا جاؤ. کہاں وہ تم چلتے رہو. تم ایک مچھلی کو ساتھ لے جاؤ ایک تھیلے میں، جہاں مچھلی گم وہاں تمہارا مقصد، جہاں تمہاری مچھلی گم وہاں تمہارا. اب یہ کوئی ایڈریس ہے؟ یہ کوئی ایڈریس ہے کیا؟ جہاں تمہاری مچھلی کیا ہو جائے گی؟ گم ہو جائے گی. وہاں کیا ملے گا؟ وہاں تمہارا مقصد ہے، وہ جس کو تم تلاش کرو. واہ. موسیٰ نے یہ نہیں کہا بھائی ایڈریس آپ نہیں بتا میں نہیں جاؤں گا. موسیٰ چل پڑے. موسیٰ اس کا مطلب ہے علم کا شائق. اس کو تو بس بھنک پڑے، اشارے ملے کہ مجھے کہیں ملے گا، اس کو دوڑنا ہو. موسیٰ نکل گئی اپنا ایک خادم لے کر، یوشع. چلتے چلتے پہنچے ایک جگہ. موسیٰ علیہ السلام سو گئے، تھوڑا آرام، اور خادم ہوشیار بیدار. اس کا مطلب سبق ہمارے لیے، آپ اگر اپنے استاد کے ساتھ ہیں تو استاد جب سوئیں گے تو آپ اس سے پہلے لیٹ لگائیں گے. یہ ثابت ہوا نا. استاد اگر سو گیا تو طالب علم کو کیا کرنا ہے؟ موسیٰ ٹھیک ہے وہ استاد کی تلاش میں جا رہے، لیکن موسیٰ خود استاد کس کے ہیں؟ یوشع کے. تو موسیٰ سو گئے، یوشع جاگ. موسیٰ سو رہے ہیں، یوشع جاگ رہے. ہمارے سبق اس میں سبق حاصل اپنے استاد کے ساتھ، جو آپ کے یہاں استاد ہے. مولانا عبد القیوم صاحب ہو، مولانا مفتی یوسف صاحب ہو، مولانا یوسف صاحب ندوی وغیرہ ہو، آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو کیا کرنا؟ مولوی یوسف کہ میں سو جاؤں گا، کہنا ہاں مجھے بھی نیند آ رہی. کیا کریں گے آپ؟ مجھے بھی. طالب علم کی شان یہ استاد جاگ سو جائیں. بہرحال وہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے. یوشع دیکھ رہے ہیں اچانک وہ مچھلی جو کھائی ہوئی تھی وہ اٹھی اور کودی اور دریا میں گئی. مچھلی اٹھی اور کہاں گئی؟ بخاری میں دوسرے کا لکھا ہوا کچھ آب حیات سا تھا، آب حیات کی چھینٹیں اس پر پڑ گئی، وہ زندہ ہو گئی اور کودی کس میں؟ اور اس نے بن گیا ایک سرنگ بنایا اس میں. کس میں؟ اس کا مطلب ان کا جو استاد ملنے کا وہ ایڈریس تھا وہ کہاں ملا؟ یہی تھا. کون سا؟ یہی موسیٰ کو ملتے. کون؟ موسیٰ کو وہ ملتے جس کی ان کو کیا تھی؟ تلاش تھی. اب موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، یوشع ان کو جگا سکتے تھے، حضرت جاگیے گا مچھلی گئی اور یہی استاد ملے گا، اس کو دائیں بائیں تلاش کرو. لیکن واہ کتنا عظیم شاگرد، کتنا اپنے استاد کا احترام. انہوں نے کہا اپنے استاد کو جگانا برداشت نہیں، میں آرام دے. جب جاگیں گے دیکھیں کیا ہوگا. اپنے استاد کو جگانا برداشت. اور یہ مسئلہ بھی یہ ہے، پیغمبر اور استاد میں فرق ہو جائے گا. واقعی پیغمبر کو جگایا نہیں جائے گا. کیوں نہیں جگایا جائے گا؟ ہو سکتا اس وقت پیغمبر کو وحی آ رہی ہوگی، اگر اس کو جگائیں گے وحی کا انقطاع ہو جائے گا. پیغمبر کو وحی آ سکتی ہے نیند کی حالت میں بھی، پیغمبر کو وحی آ سکتی ہے نماز میں بھی، پیغمبر کو کسی حالت میں وحی آ سکتی. اس لیے پیغمبر اگر سویا ہوا ہوگا پیغمبر کو جگانے کی اجازت ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام سو رہے، مچھلی کہاں گئی؟ یہ ادب ہے، اس میں ادب، اس میں تو پورا درس ہے. اپنا قدیم کے اگر غور کریں گے اس میں، اس سے بڑا تو سبق کہیں نہیں ملے گا. یہ قاری صاحب نے مہربانی کی، یہ آیت پڑھ لی، میرے لیے بھی آسان کر دیا مسئلہ. موسیٰ علیہ السلام جاگ گئے.
جاگنے کے بعد کہا اس سے شاگرد چلو بھائی چلنا ہے آگے آگے چل رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصب، ارے ذرا بیٹا وہ دے تو کھانا، بھوک لگی ہے۔ وہ کھانا کہاں گیا، وہ تھوڑا بھوک کھائیں گے۔ جب انہوں نے کہا کھانا مانگا، کھانا کیا تھا ان کے پاس؟ مچھلی۔ اس نے کہا فو موسیٰ افسوس افسوس، وہ مچھلی تو وہیں چلی گئی، ارے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا، جی میں بھول گیا۔ وما انسانی الا الشیطان، شیطان نے مجھ کو بھلا دیا، افسوس سے افسوس۔ اب افسوس کیا انہوں نے؟ موسیٰ نے کہا اللہ کے بندے تھک گیا، تو نے مجھے تھکا دیا، ڈانٹا نہیں، ڈانٹا اظہار افسوس تو کیا لیکن ڈانٹا، اس کا مطلب وہ اساتذہ کے لیے بھی سبق اس میں ہے، ابنائے قدیم ہو یا ابنائے جدید ہو۔ کیا ہے؟ یوشع تو ابنائے قدیم میں تھے نا، یوشع ابنائے قدیم میں تھے، موسیٰ کے شاگرد تھے۔ اتنی بڑی چوک ہو گئی یوشع سے، اور موسیٰ تھک بھی گئے بیچارے، بھوک بھی لگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، اظہار افسوس تو کیا تھوڑا بہت، لیکن زیادہ نہیں، پٹائی رہی ہے، اور پٹائی کا ماحول یہ ختم، اب پٹائی کی اجازت ہے نہیں، وہ زمانہ گیا۔ تو بہرحال قرآن کے فرتد علی آثارہما قصصا، الٹے پاؤ واپس۔ جب واپس آگے وہیں پہنچے، اور جہاں وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے، اوپر سے چادر تانی ہوئی، سفید چادر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا، اور یہ وہ آدمی تھا جس کی تلاش تھی۔ اب اس کو سلام کیا جا رہا ہے، لیکن کیا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، منہ سے کپڑا ہٹاتا اور پوچھتا کون؟ اس نے کہا الٹا ہی کر دیا، وَأَيْنَ بِأَرْضِنَا السَّلَامُ، بھئی یہ سلام کرنے والا کون؟ پردہ نہیں اٹھایا، کپڑا نہیں اٹھایا، کھڑے نہیں ہوئے۔ موسیٰ کے لیے بڑی آزمائش ہے، اتنا عظیم منصب موسیٰ علیہ السلام تھا، لیکن جس کے بعد جا رہے سبق پڑھنے کے لیے وہ کیا کر رہا، نہ کھڑا ہو رہا ہے اور نہ کپڑے چہرے سے کیا اٹھاتا ہے، کپڑا ہوتا ہے۔ موسیٰ کے لیے آزمائش۔ ذرا ہمارے طالب علم غور کریں، اگر استاد ہوگا تو، اگر استاد کے پاس استاد سو رہا ہے السلام علیکم، یہ اگر پردہ نہیں اٹھایا، اس نے لحاف نہیں اٹھایا، کمبل نہیں اٹھایا، کیا کہا میرے استاد تو ایسے گرے نہیں کیا، اس نے کیا گرے نہیں، ارے قرآن تو پڑھ لے، قرآن تو پڑھ، کیا کہہ رہا قرآن؟ ادب استاد کا کتنا ہے کہ موسیٰ چپ چاپ آئینہ بے ارضنا السلام، یہاں سوال کہا گیا، انہوں نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ تو کون موسیٰ؟ کہا موسیٰ بنو اسرائیل کا ہوں۔ کہ کیوں آئے؟ اور بڑے طلاق سے کہا، بہت سختی سے کیوں آئے؟ کہ آپ کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، آپ کی صحبت میں رہوں، آپ مجھ کو کچھ سکھائیں، آپ مجھ کو کچھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا، اس نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے، جاؤ۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون؟ استاد دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاگرد میرے ساتھ چل سکتا، اس لیے یہاں انٹرویو بھی ہوتا ہے، سلیکٹ ہو گیا، پہلے امتحان کر رہے کون؟ یہ جو آدمی، اس کو ہم کہتے ہیں خواجہ خضر، خواجہ خضر امتحان لے رہے ہیں کہ موسیٰ کو دیکھیں گے کیپیسٹی کتنی ہے، برداشت کرے گا نہیں۔ مدد میں یہاں جب آتا ہے کوئی نخرہ کرتے موسیٰ، نہیں بھیا داخلہ نہیں ہوگا، ارے کیا کریں تو دال کھانی ہے بھائی، بھیا تو سویرے اٹھنا ہے، بھیا تو استاد یوں کرے گا وہ کرے گا۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ استاد کا مقصد اس کو واپس کرنا نہیں، استاد کا مقصد ہے کہ یہ واقعی پڑھنے کے لیے آیا ہے یا قربانی کا جذبہ ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب طالب علم کو قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں، میں صبر کروں گا۔ اچھا کریں گے صبر؟ کہاں؟ چلو اچھا چلو میں، لیکن شرط ایک ہے، بات نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی سوال ہے؟ اس کا مطلب طالب علم کیسا ہونا چاہیے؟ حدیث بخاری کی حضور اسلام نے نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قیل و قال و کثرت السوال، حضور سوال سے آج تو اتنے سوالات ہیں، غرق ہو گیا، صرف سوال صرف سوال صرف سوال، حالانکہ بخاری میں سخت ممانعت آئی ہے سوال و جواب۔
ضرورت کا سوال ہے۔ قرآن نے صحابہ کو کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، خامخواہ کے سوال نہ پوچھیں، ان خامخواہ کے سوال میں کبھی جواب ایسا الٹا آئے گا پریشان ہو جاؤ۔ یہ جو مزاج بن گیا صرف سوال، عوام کا بھی مزاج ہے، طلباء کے بھی مزاج ہے، فضول سوال ہے، فضول سوال نہ کرو۔ موسیٰ نے کہا لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکر، تب تک کوئی بات نہ کرنا جب تک میں ادھر سے جواب نہ دوں۔ موسیٰ نے کہا قبول۔ چلے پھر تو واقعہ پتہ ہوگا، میں اختصاری اشارہ کروں گا۔ چلے موسیٰ اور ایک دریا کو کراس کرنا تھا، کشتی میں بیٹھے، کشتی مان نے پہچان لیا خواجہ خضر کو اور حضرت موسیٰ کو پہچان لیا، اس نے کرایہ نہیں لیا، کرایہ یوں ہی کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مولوی صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب جب گاڑی میں بیٹھ جائیں کنڈکٹر کرایہ لے سکتا کیا بات ہے؟ دیو حوال کچھ حوال موسیٰ کو کس کرا؟ ارے بڑھا، انہوں نے کرایہ رعایت کرنی چاہیے۔ اس سے تو سمجھ میں آ گیا مسلمانوں کو اپنے امام کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے، اپنے عالم کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے، طالب علم کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے۔ دیکھو انہوں نے خضر کو پہچان لیا، موسیٰ کو پہچان لیا، بخاری کی روایت انہوں نے کوئی ان سے کرایہ، اب دیکھ رہے ہیں موسیٰ کرایہ بھی نہیں لیا، آگے کو چل پڑے تھوڑا سا، بیچ میں جب پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور اس کا تخت الگ کرنے لگے، اس کا تخت جب الگ کرنے لگے خواجہ خضر، موسیٰ نے دیکھا خواجہ خضر نے کلہاڑا اٹھایا اور اس کا تخت، تو موسیٰ چیخ پڑے اخرقتها لتغرق اهلها، کیا آپ اس کو پھٹے کو باہر نکال کر دوبارہ چاہتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ اس نے تو بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا۔ خواجہ خضر نے کہا اچھا میں نے پہلے کہا نہیں تو سوال نہ کرنا، میں نے پہلے کہا تم صبر نہیں کر، کیوں کرا حضور؟ اب موسیٰ کو تمغے موسیٰ اچھا یہ غلطی ہے دوبارہ نہیں کروں، بھول گیا۔ کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ جب آپ فارم بھرتے ہیں مدرسے میں تو اس فارم بھرنے میں کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، آپ اس پر دستخط کرتے ہیں، اور اس دستخط کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ قانون پورے، اگر لکھا ہوگا موبائل نہ رکھو تو کیا کرنا ہے؟ موبائل رکھیں گے ہم۔ اگر لکھا ہے آپ کلاس میں حاضر رہنا مسلسل، زیادہ چھٹی نہیں کرنا، وہ پورا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر لکھا ہے کہ آپ کے پاس فیس ادا کرنے کی طاقت ہے، مستطیع یا غیر مستطیع، جو آپ نے لکھا اس پر پورا عمل کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو استاد آپ کو ڈانٹ سکتا ہے، استاد آپ کو ڈانٹ سکتا ہے کہ موسیٰ نے کہا، خواجہ خضر نے کہا میں نے پہلے کہا تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، انہوں نے کہا جی غلطی ہوگی، میں بھول گیا دوبارہ نہیں کروں۔ چل پڑے آگے، وہ پتہ ہوگا واقعہ ہوگا، بچے کھیل رہے تھے، دیکھا خواجہ خضر نے ایک بچہ بڑا خوبصورت کھیل رہا ہے، خواجہ خضر نے بولا او بٹے آؤ، بچے کو بلایا اور اس کا وہ گردن پکڑ کے یوں کیا اور گردن اس کی الگ کر بچے کو مار دی۔ تو موسیٰ چیخ پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، خضر یہ کیا کیا تو نے؟ تو غضب ڈھا دیا بچوں کو، معصوم بچوں کو مار، معصوم بچے کو۔ تو حضرت موسیٰ اب کیا کہ جی بس غلطی ہو گئی، اب دوبارہ میں نہیں کروں گا۔ اب دوبارہ کہا اگر دوبارہ کیا تو میرا اور تمہارا ساتھ چھوٹ جائے گا، ختم۔ بہرحال چل پڑے، چھوٹا میں اشارہ کروں گا، تفصیل تو نہیں بتانی۔ آگے پہنچ گئے ایک بستی میں پوچھا، وہاں کھانا مانگا، علی قریۃ نستطعما اہلہا، کھانا دے دو، فابوا ان یضیفوہما، یہ انطاکیہ کی بستی تھی، انہوں نے کہا کھانا نہیں ملے گا۔ موسیٰ کو بھی انکار کیا، خواجہ خضر کو کھانا نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگ جب چلیں گے راہ علم میں، اور راہ علم سے مراد صرف مدرسہ، میں نے نہیں بتایا کون تھا، فارغ ہونے کے بعد میں، بعداً تصودوا، کبھی آپ کو کھانا نہیں ملے گا، کبھی مانگنے کے بعد بھی نہیں ملے گا، تو صبر کرنا، شکر کرنا، واہ ویلا فابوا ان یضیفوہما، بہرحال کھانا نہیں دیا، بھوکے سو گئے۔ صبح موسیٰ علیہ السلام و خواجہ خضر جا رہے تھے، دیکھا ایک دیوار گری ہوئی ہے۔ خواجہ خضر نے کہا موسیٰ چلو اس دیوار کو ہم ٹھیک کریں گے۔
موسا نے کہا اچھا دیوار ٹھیک کریے، کل تو نے کھانا نہیں دیا نہ لگے تو کھانا نہیں دیا دوار کر. تو حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا کہ ہم کیوں دیوار کھڑی کریں گے، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، تو حضرت خضر نے کہا دا فراق بینی وبینک، معاہدہ ختم، اب آپ میرے ساتھ چلا. برحال پھر حضرت موسیٰ نے بتایا، خواجہ خضر نے بتا دیا ارے وہ کشتی کیسی تھی. وہ تو بادشاہ جا رہا تھا، بادشاہ ظالم بادشاہ اس کے پیچھے تھا، وہ ہر اچھی کشتی کو پکڑ کے لے جا رہا تھا. یہ بیچارے غریب مسکین تھے، ان کے پاس اتنی کشتی تھی، اگر یہ صحیح سالم کشتی وہاں پہنچ جاتی تو وہ بادشاہ اس کو غصب کر لیتا اور ان بیچاروں کو نقصان ہو جاتا. میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ ان کی جائیداد کو ہڑپ. پھر وہ بچہ جو تھا، وہ بچہ بڑا اچھا تھا، وہ بڑا خراب بچہ تھا، اس کے والدین بڑے اچھے تھے. اگر یہ بالغ ہو جاتا، بڑا ہوتا، یہ ماں باپ کو کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتا. میں نے اس کو ختم کر دیا. اور وہ جو ہم نے دیوار کھڑی کی اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور ان کا کوئی بڑا باپ اچھا آدمی تھا، صالح تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ رکھا تھا. اگر یہ دیوار اس پر گری رہتی تو یہ خزانہ غائب ہو جاتا. تو پوری تفصیل بتا دی. اس کا مطلب ہے بعض چیز استاد کے پاس ایسی ہوں گی جو آپ کے پاس ہے، جو استاد آپ کے پاس ہے. یہ شیخ سعدی کہتے ہیں، دیکھو طالب علم غور کریں، آپ طالب علم نے بتا، یہ نہیں جو یہاں پڑھتا ہوگا، ہم سب طالب علم ہیں. شیخ سعدی نے کہا آکس کیا نیا موخت علم تیر زمن کہ مرا عاقبت دشانہ نہ کر. شیخ سعدی کہتے ہیں ایک پہلوان تھا، پہلوان کے پاس ایک شاگرد آ گیا، تو پہلوان نے اس کو تمام داؤ سکھلائی، تمام داؤ سے پہلوانی کے داؤ سکھلائی. جب پہلوانی کے تمام داؤ اس کو سکھلائے تو ایک دن یہ شاگرد سامنے آ گیا، پہلوان سے کہا اب میں آپ سے کچھ ہی رہوں. استاد نے کہا میں نے اسی لیے سکھایا تھا تجھے، میں نے اس کے لیے تو نہیں سکھایا تھا، تو میرے سامنے آ گیا. تو بہرحال نے کہا نہیں لڑنا ہے، اب کیا ہے میرے پاس برابر ہے. تو اس نے تو سکھلائے تھے اس کو داؤ 99، لیکن ایک چھپا کر رکھا. اور جب کشتی ہو گئی تو استاد نے بچار دیا. اب لڑکا پریشان، شاگرد یہ کیا؟ کہا میں نے آپ کو 99 سکھائے تھے، ایک رکھا تھا، مجھے پتا کہ تو اچھا آدمی، تو اس لیے اپنے استاد کے مقابلے میں آنے کی ہم کوشش نہ کریں. ہو سکتا ہے استاد کے پاس ایسی چیز ہوگی جو ہمارے پاس موجود ہے. خیر مجھے بات کیا کہہ دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بخاری میں روایت ہے، جب موسیٰ اور خواجہ خضر جا رہے تھے کشتی میں، تو کشتی میں اس وقت چلتے چلتے ایک چڑیا سے چھوٹا جانور پرندہ آ گیا. وہ اس پر بیٹھا کشتی پر اور اس سمندر سے پانی پینے لگا. سمندر سے، یہ مجھے بات کہنے سے لمبی بات ہو گئی، یہ مجھے بات کہنے سے پانی پینے لگی وہ چڑیا. اور موسیٰ بھی دیکھ رہے، خواجہ خضر بھی دیکھ کے پانی پی رہا. جب وہ فارغ ہوگی پانی پی کر چڑیا اڑ گئی، خواجہ خضر نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ مجھے بتاؤ اس چڑیا نے اس سمندر کا پانی کتنا کم کیا، اس کے پینے کی وجہ سے اس سمندر کا پانی کتنا کم ہوا. تو موسیٰ نے کہا بھائی یہ تو سمندر ہے، کیا کام ہوگا، کچھ نہیں ہوگا کام، اسے کیا فرق پڑے گا اس کے پینے سے. تو موسیٰ علیہ السلام، خواجہ خضر نے جملہ کہا وہ مجھے سنا تھا اس لیے لمبی تمہید ہوگی. خواجہ خضر نے فرمایا موسیٰ تم سمجھ لو یہ جو سمندر ہے، یہ سمندر یہ بلا تشبیہ اللہ کا علم ہے، اور جو اس چڑیا نے پانی پی لیا وہ آپ کا اور میرا اور پوری دنیا کا علم. اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا اتنا ہے، پوری دنیا کا علم کتنا ہے. جب پوری دنیا کا علم اتنا ہی، جب کسی نے پوچھا تھا من عالم زیادہ جاننے والا کون ہے، آپ نے کیوں کہا تھا میں، آپ نے معاملے کو اللہ کے سپرد. اب مجھے بتا اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا، اس میں تو سبق بہت ہے، میں نے تھوڑا مختصر کر دیا. یہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے لیے زیب دیتا ہے کہ ہم کہیں گے ہم ہیں کچھ؟ ہاں اب طالب کو کیا کرنا ہے؟ طالب علم کو ہمیشہ طالب علم رہنا ہے، مرتے دم تک طالب علم. کتنا بڑا عالم ہو وہ طالب علم رہے گا، اپنے استاد کے پاس رہے گا، اپنے استاد کی جوتیوں میں رہے گا، اپنے استاد سے تعلق رہے گا. جب تک رہے گا وہ طالب علم ہے. اور جب وہ چھوٹ گیا طالب علم تعلیم میں رہا تھا